السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون. ناظرین, اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور آج کی خصوصی ٹرانسمیشن ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں آپریشن بنیان المرصوص کو. اور پہلگام واقعہ جو ہے اس کو آج پورا 1 سال گزر چکا ہے. یہ وہ واقعہ تھا کہ جسے ایک نیگیٹو نیریٹو کے ساتھ اس کو نہ صرف بلڈ کیا گیا اور دنیا کے سامنے ایک جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے پیش کیا گیا, اور جیسے ہی یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا اس کے فوری بعد جو ہے پاکستان نے جو ہے ان کے اس نیریٹو کو نہ صرف غلط ثابت کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان وہ قوم ہے کہ جس کو اس طریقے سے للکارنا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیونکہ جس طریقے سے بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا تو نہ صرف اپنی بزدلی کا مظاہرہ کیا بلکہ اس کا جب جوابی وار کیا پاکستانی فوج کی جانب سے تو اس کو دنیا بھر نے نہ صرف دیکھا بلکہ مانا بھی. آج اسی والے سے ہم بات کریں گے اور ہم نے زحمت دی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ آج پورا 1 سال گزر چکا ہے پہلگام واقعے کو, اور جس طریقے سے گودی میڈیا اور مودی سرکار نے جس طریقے کا یہ واقعہ اپنی جو ہے ذاتی خواہشات کی بنا پر اپنی ذات کی تسکین کے لیے, اور جس طریقے سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو مودی سرکار کو, بالخصوص اگر ہم نریندر مودی کی بات کریں تو ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ سمپتھی ووٹ جو ہے وہ لے سکیں. لیکن اس بار جو ہے وہ پاسہ ہی الٹ گیا, اور جو تیر انہوں نے پاکستان کی جانب چلایا تھا وہ واپس پلٹ کے ان کی طرف آ گیا. اور پھر پاکستان نے جس طریقے سے ریٹالیٹ کیا, جس طریقے سے جواب دیا, وہ جواب جو ہے پوری دنیا نے دیکھا, اور آج جو ہے وہ دنیا جو ہے پاکستان کی معترف ہے. کیا کہیں گے سر؟ 1 سال میں جو پہلے پہلگام کا واقعہ ہوا 1 year ago, اس کے اندر آپ دیکھیں کوللی اس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انٹائر انڈیا پاکستان ایکویشن یا بیلنس آف پاور یا بیلنس آف پرسپشن جو دنیا میں دونوں ملکوں کے متعلق تھی وہ پوری چینج ہو گئی ہے ادھر سے لے کے آج کے دن تک. اور اس میں جو آپ نے بہت اچھا خود ہی بتایا شروع میں, یہ انڈیا کا ایک فالس فلیگ پروپیگنڈا آپریشن وہ مقاصد پہ بعد میں آتے تھا, اور اس کا سمپل ثبوت یہ ہے, باقی تو باتیں چھوڑ دیں آپ, کہ انڈیا ایک 1.5 بلین پیپل کو کلیم کرتا ہے کہ ہو گئے انڈیا میں, خود ہی گورنمنٹ آف انڈیا کلیم کرتی ہے. ان کی 12-15 لاکھ کی فوج ہے, تو کم از کم 35 لاکھ کے قریب ان کی پیرا ملٹری سیکورٹی فورسز ہے, مطلب 5 ملین 50 لاکھ کے قریب ان کے پاس یونیفارمڈ آفیشیل سیکورٹی پرسنل ہے, یا اس سے بھی زیادہ, پولیس وغیرہ ملائیں تو بہت زیادہ. تو سوال یہ ہے, بڑا سمپل سا کوشچن ہے, دنیا پوچھ رہی ہے, پاکستانی شوڈ آسک انڈینز دس, کہ یہ جو 3 یا 4 وہاں پر لوگ تھے جس کو انڈینز نے کہا پہلگام میں, جنہوں نے یہ آپریشن کیا, پہلگام کیا انڈیا کے مطابق, وہ 50 لاکھ انڈیا کی فوج اور سیکورٹی فورس کو 1 سال میں, یہ سیکورٹی ایجنسیز کو جو دنیا کی ہر خبر رکھتے ہیں بقول کے ان کے, اور ان کے میڈیا کو سن لے تو ایسے لگے گا کہ ان کو چاند کا اور مارس اور وینس کا بھی پتہ ہے, سٹارز کا اور پلانٹس کا. تو ان کو یہ پوچھیں کہ وہ جو 3-4 لوگ تھے کون تھے, کدھر چلے گئے, کیا خبر ہے ان کی, مطلب کوئی خبر تو دیں اس کی, باقی باتیں تو چھوڑ دیں. لیٹس کیپ دیٹ اسائڈ. اٹ از سمپل پروف آف واٹ اٹ واز, اٹ ایواپوریٹڈ انٹو تھن ایئر. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کیا زمین کھا گئی یا آسمان, ان کو آسمان ہی نکل گیا. سو وچ مینز دیٹ اٹ واز دیئر اون مس ڈیڈ, جو آپ نے خود بہت اچھا کہا کہ اپنے مقاصد کے لیے سیاسی اور وہ جیو پولیٹیکل بھی ہے اس کے اندر, وہ سارا مکسچر جو تھا. اینی وے what it led to, یعنی what was its aftermath, یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوا, یعنی پہلگام کی جو کہانی سنائی انہوں نے, نیریٹو بنایا, اس سے کیا ہوا, جھوٹے نیریٹو سے انہوں نے بہانہ بنایا پاکستان پہ حملہ کرنے کا. پھر اس رات کو کیا ہوا, جو پاکستان ایئر فورس نے ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کیا, پاکستان ایئر فورس دی فائنسٹ ایئر فورس ان دی ورلڈ. میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی سیکنڈ ٹو نان, میں کہتا ہوں اٹ از دی فائنسٹ, کیونکہ آپ دیکھیں چھوٹے وسائل کے ساتھ جو پاکستان ایئر فورس ماشاءاللہ کرتی رہی ہے, کر رہی ہے اور کرے گی فیوچر میں. وہ آپ دیکھیں نا, اس میں کیا ہوا, اس کے بعد انڈین ایئر فورس کو ہمت ہی نہیں ہوئی پاکستان میں آنے کی اندر, وہ دور سے میزائل چلاتے رہے. تو اور باقی پھر گراؤنڈ 4 دن کی شارٹ وار سے, شارٹ کانفلکٹ میں پاکستان نے رسپونڈ بھی کیا, انڈیا نے جو کیا ہم نے بھی رسپونڈ کیا. تو یہ بھی تو کوئی سمجھے نا کہ جس ملک کی آبادی کا فرق دیکھ لے, ڈیفنس بجٹ دیکھ لیں, وہ خود ہی کلیم کرتے ہیں جے شنکر اور مودی اور ان کے وہ کہ 10 گنا بڑی جی ڈی پی ہے. تو ظاہر ہے جنگ میں پیسے کا بھی تعلق ہے نا, طاقت کا, ساری چیزوں کا, مطلب نیشنل پاور میں, ملٹری پاور میں. تو جب یہ اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں پاکستان نہیں جیتا, چلے اگر ان کی بات مان لیں, انڈیا کی برابری پہ بھی, برابری تو ہوئی نا, انڈیا نے تو پاکستان فتح نہیں نہ کیا, لاہور پورٹ کو فتح کرنا چاہتے تھے, اللہ کے فضل سے لاہور پورٹ کو, پورٹ یعنی بندرگاہ کو, ہم تو نقشے پہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے.
یہ بالکل یہی تو. اور کراچی کا کہا, کراچی کو کر دیں گے اللہ پاک کی برکت سے. کراچی فیوچر میں بھی اور لاہور بھی پورا پاکستان کا دفاع کیا جائے گا بھرپور, اس سے بھی زیادہ جو پہلے ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو امن, یہ تو پہلی بات. سو یہ نتیجہ پچھلی دفعہ. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, آفٹر دیٹ انہوں نے آپ کو یہ دیکھے نا پورا پیکج دیکھے, اس کے بعد انہوں نے ان دا اسپاٹ ٹریٹی پانی روکنے کی کوشش کی آپ کی زراعت کی, وچ از ا وائلیشن آف ہیومن رائٹس, اٹس ا وائلیشن آف آل مورل ایتھکس, مطلب ہر قسم کی جو دنیا کے انٹرنیشنل لاز اینڈ رولز ہیں اس کے خلاف. پھر انہوں نے وہاں سے بات کی, بلی کیا کہتے ہیں دال نہیں گلی, تو ادھر افغانستان کے دہشت گرد کابل بھی ساتھ ملایا ہوا ہے پیسے دے کے کیوں بھی ہے, اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے بڑا حملہ ہوا. مگر پاکستان جو اتنے عرصے سے افغانستان کی دہشت گردی برداشت کر رہا تھا, اس نے پاکستان نے رسپونڈ کیا, ڈیوسٹیٹنگ رسپانس. کابل کندار واز بامبڈ اینڈ آل. آپ کو پتا ہے اس کے بعد ان کی ہمت ہی ختم ہو گئی افغانستان سے بڑے حملے کرنے کی. چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں دنیا میں, ہر جگہ کرائم, امریکہ میں بھی کرائم ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اوور آل افغان گورنمنٹ یا اسٹیٹ یا ٹیررسٹ ور ہیڈ فیلٹ دی پاور آف پاکستان ٹو ریٹیلیٹ. پاکستان نے تو خود اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رکھا ہوا تھا نا کہ ڈینٹ وانٹ ٹو یوز دی ملٹری انسٹرومنٹ اگینسٹ دم, یا ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا. پاکستان تو امن سے بات چیت کر رہا تھا. تو یہ میں اس لیے ایکسپلین کروں گی, یہ ساری کڑیاں اسی کا لنک ہے. It all started with پہلگام. اور آپ یہ دیکھیں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور جیسے ہی وہ ودن 10 منٹ ودن 10 منٹس انہوں نے فائر بھی درج کرا دی اور اٹھا کے وہی فرسٹ فلیگ آپریشن کے تھرو انہوں نے پاکستان پہ پورا ملبہ ڈالا. تو پاکستان نے تو کہا تھا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی کے جو ہے پینلسٹ بٹھائیے اور آپ اس کی شفاف انکوائری کریں, لیکن بات ساری وہی آ جاتی ہے اگر سچ ہوتا تو وہ انکوائری کا حصہ بنتے. تو انہوں نے تو وہ وہاں سے بھی پیچھے ہٹ کر اور پھر کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں پیش کیا, تو یہ ساری بات تو ویسے ہی عیاں ہو گئی تھی. لیکن سر بھارتی جو بیانیہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر نہ صرف کمزور ہوا ہے بلکہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. اس وقت انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے, کوئی انڈیا کو پوچھ نہیں رہا. ان کے جو خود پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے اپوزیشن لیڈرز ہیں, نہ صرف اپوزیشن لیڈرز بلکہ جو ان کے جی ڈی بخشی ہیں, وہ تو باقاعدہ میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے رو رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ انڈیا کو کوئی پوچھ نہیں رہا, پاکستان کہاں سے کہاں نکل گیا, آپ کے پاس اتنی فوج تھی, آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجیز تھی, اس کے باوجود آپ مقابلہ نہیں کر سکے. ان کے اپنے لوگ جو ہے اس ہار کو مان رہے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یعنی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ یہ سمجھے نا کہ دیکھیں کوئی فلم ہوتی ہے یا کہانی ہوتی ہے یا کتاب ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کہ سبق ہوتا ہے اسکول کا, تو وہ ٹائم کے مطابق ہوتا ہے. آپ یہ دعائی ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اٹ از ٹائم ریلیٹڈ, ٹائم بارڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو انڈیا اسکرپٹ چلا رہا ہے اس کا نام ہے ٹیررزم اگینسٹ پاکستان. دیٹ از آبسولیٹ, ویسے ہی آبسولیٹ ہے. یہ تو 2001 پہ امریکہ نے چلائی تھی جب 9/11 ہوا تھا, اور اس کے بعد کچھ سال چلتی نہیں جا رہی کیونکہ ٹیررسٹ وار چل رہی تھی, گلوبل وار آن ٹیرر چل رہی تھی. امریکہ نے تو خود وہ ختم کر دی گلوبل وار. اب تو انٹر اسٹیٹ یعنی ملکوں کے درمیان, اسٹیٹ ایکٹرز کے درمیان جنگیں, ان کے درمیان جیو پالیٹکس. میں نے سنس آئی ٹیچ جیو پالیٹکس, کتابیں لکھتا ہوں اور آرٹیکل بھی لکھی ہے. بیسکلی ریٹرن آف جیو پالیٹکس. جیو پالیٹکس تو نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں کرتے, وہ تو چلے کوئی کرا لے ان سے. اٹ از بٹوین اسٹیٹ ایکٹرز نا. تو یہ جو پہلی بات جو آپ کہہ رہی ہے نا, پہلی بات جو تھی انڈیا کی اسکرپٹ جو پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگانا, وہ ویسے ہی آبسولیٹ تھی. میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں پہلگام سے پہلے. بالی ووڈ موویز ہٹ ہو جاتی ہیں تو یہ جو انہوں نے جھوٹی اور پروپیگنڈے پہ مبنی جو اسکرپٹ لکھی تھی, اور تو وہ سمجھ رہے تھے وہ بھی اسی طرح کامیاب ہو گئے, لیکن اس کا وہ کلائمیکس لکھنا بھول گئے تھے, اور کلائمیکس پاکستان نے لکھا جس کو دنیا نے دیکھا اور سراہا اور اس کی پذیرائی بھی ہوئی. آپ یہ سمجھے نا کہ اسکرپٹ تو پرانی تھی نا. دیکھیں نا, میں کہتا ہوں ایک چیز لکھتے ہیں نا, کوئی اب نسخہ بھی لکھتے تو ٹائم کے حساب سے نا 100 سال پرانا لکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کی, اور جو آپ نے کہا بہت اچھا کہا آپ, یہ جو ہے کہ انڈیا واز آؤٹ آف لیگ ان دی ٹائمس. ایک ہوتا ہے ٹائم, وقت بڑی, ایک جو ہوتا ہے نا وقت, یہ بہت بڑی ایک فورس بھی ہے, ایک بہت بڑی کنٹرولر بھی ہے, جو ٹائم جس کو کہتے ہیں زمانہ, ٹھیک ہے نا. وہ پرانے زمانے میں چل رہے تھے. پرانے کا مطلب ہے جس میں ٹیررزم واز ان ووگ, ٹیررزم واز دیٹ واز 2001, 2002, 2003, 5, 10. یہ جنگ تو ہم بات کریں 2000 کب ہوئی, ایک سال پرانی بات کریں, 2025 کی بات کریں, 26 چل رہا ہے نا. تو آپ دیکھیں نا وہ پرانی ہو گئی تھی. ایک تو یہ پوائنٹ, اس کا کیا ثبوت ہے کہ انڈیا پاکستان کا اس پہلگام کے بعد 4 دن کی جنگ ہوئی, شارٹ وار ہوئی, کرسپ وار ہوئی, جس میں پاکستان نے بھرپور جواب دیا, بلکہ پاکستان was able to snatch the initiative and go for escalation domination. یہ بھی تھوڑا سا چونکہ نیوکلیئر سبجیکٹ میں رہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جنگ کے ہر سطح پہ ڈومینیٹ کرتے, ایسکلیشن اوپر جانا ہے نا, ڈومینیشن کے ہر سطح پہ جنگ پہ آپ ڈومینیٹ کرتے جائے, جبکہ دشمن جو ہے اس کو اس پہ سے آف ریمپ چاہیے, ایگزٹ اسٹریٹجی, نکلنے کا اس کو موقع چاہیے, کبھی ختم کرو اس کو, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوا. اب اس کے اندر
इंडिया की आप जो बात करें ना उसका सबूत दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि पहलगाम के वो 3 बंदे 4 बंदे जिनका नाम लेते हैं उनको 50 लाख लोग नहीं ढूंढ सकते, तो इट मींस कि वो थे ही नहीं, अपने ही थे इनके। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपने बात की बहुत अच्छी, उसको जरा देखें। वो क्या है कि जब इंडिया की 4 दिन की पाकिस्तान की जंग हुई तो किस मुल्क ने, दुनिया के किस मुल्क ने इंडिया को सपोर्ट किया अगेंस्ट पाकिस्तान? नॉट वन। वो खुद रो रहे हैं इंडियंस, नॉट वन। रशिया, इसराइल जो उनके दोस्त हैं अकॉर्डिंग टू इंडियंस, उन्होंने भी नहीं किया। नोबडी सपोर्टेड देम। तो आप ये समझ लेना कि जब ये सूरत हाल है तो उसका क्या मतलब बना? उसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि ये जो उनकी जो स्टोरी थी, नैरेटिव की, नोबडी बोट द नैरेटिव, किसी ने उनकी बात ही नहीं सुनी। तो इट वाज ऑल नॉनसेंस। और पाकिस्तान जो अभी आप बात करें, पाकिस्तान हैज मूव्ड अवे बाय द वे। पाकिस्तान ने उसके बाद आप देखें फील्ड मार्शल अमेरिका गए, पाकिस्तान ने और बड़ी चीजें की, और अब तो पाकिस्तान उससे भी आगे चला गया है। जो मैं एज अ राइटर जियो पॉलिटिशियन हूँ, किताबों में लिखा, ग्वादर ऑन द चेसबोर्ड मेरी किताब, जियो पॉलिटिक पाकिस्तान मेरी किताब, तब मैं लिखा था, और लोगों ने अभी ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज मूविंग इनटू वेस्ट एशिया, इनटू द मिडिल ईस्ट। इस वक्त आप सऊदीया में आपकी फौजें स्टेशन हैं, और इंशाल्लाह और मुल्कों में भी होंगी। और इसके अलावा आप अमन ला रहे हैं, ग्लोबल पावर अमेरिका और एक रीजनल मिडिल पावर ईरान के दरमियान। ये छोटी बात नहीं है। वो ठीक है, टाइम लग रहा है, जाहिर है, इतनी बड़ी जंग और इतनी बड़ी दुश्मनी में टाइम तो लगता है वो नेगोशिएशन कराने में। डेफिनेटली जी बिल्कुल। बट आप ये देखें ना, पाकिस्तान इज मूव्ड अवे एंड पाकिस्तान इज राइट। इंडिया के पास अब वो अभी फंसे हुए, उसका पहले वो टेररिज्म में फंसे थे, अब वो इस चक्कर में फंसे हैं कि पाकिस्तान की आइसोलेशन तो ना हो सकी, बल्कि खुद इंडिया आइसोलेट हो गया। तो अब वो क्या करें? तो बट दे विल डू समथिंग। दुश्मन मक्कार है, अयार है और ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड समझते हैं, डिल्यूजनल है। वो रियलिटी में नहीं रह रहे, वो बॉलीवुड की कहानियों में, वो अपने स्क्रिप्ट में फंसे हुए हैं, अपने एक जिसमें हिंदुत्व है कि बेस के ऊपर। हमें रिलीजन से किसी से मसला नहीं, हम हिंदूज को भी, मैं तो पर्सनली सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, हिंदूज को भी, यूज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम ऑब्वियसली, एवरीबडी शुड बी रिस्पेक्टेड। मगर मैं जब बात कर रहा हूँ ना कि वो उसको एज और एंगल से देख रहे हैं, ग्लोबल इंडिया और जहां तक तल्लक है एक अखंड भारत का, तो जाहिर है उसकी तो कोई रियलिटी में बात नहीं है। अब यहाँ पर कोई आए कि जी वो पुराने जमाने की बातें लेके बैठ जाएगी, इसने इसको फतह किया, उसने उसको फतह किया। टुडे इज द एरा ऑफ पीस। पाकिस्तान इज ब्रिंगिंग पीस इन द मिडल ईस्ट एंड वी ऑफर पीस टू इंडियंस। हम तो उनको भी पीस ऑफर करें, बैठे और कश्मीर वापस करें हमें एक अमन के रास्ते से, ताकि खुशहाली आए हर तरफ। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। अच्छा सर, हमने ज़ाहिर सी बात है ये जो पूरा सिनेरियो है, हम डे बाय डे हम उसको कवर करते रहे और चीज़ें भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहे, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा और बल्कि बड़ा जस्टिफाइड होगा कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी उसकी ही बदौलत। और फिर हमने ये भी देखा कि जब ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हो रहा था और पाकिस्तान जो है रिटालिएट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उनको 4 दिन का वक्फा दिया, टाइम दिया कि आप समझ जाएं, शरारतें छोटी मोटी ना करें। क्योंकि हमने तो देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसा कुछ ना लॉकडाउन हुआ ना कोई ब्लैकआउट हुआ, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि भारत के अंदर जो है ब्लैकआउट भी हो गया, लोग बड़े परेशान थे, जंग का समा था और लोग बहुत परेशान हो रहे थे, अपने घरों में महसूर थे। लेकिन उसके अगर अदर हैंड हम देखें, पाकिस्तान में तो जो बच्चा अपनी छतों के ऊपर चढ़ के बाकायदा देख रहे थे अब कौन सा ड्रोन आएगा जिसको पाकिस्तानी हमारी जो फोर्सेस हैं उसको गिराएंगी। तो ये वाला जो एक सिनेरियो हमने देखा, तो ये उन्हीं ममालिक में होता है जिस के साथ उसकी फ़ौज, उसकी जो हुकूमत है उसके साथ उसकी अवाम उसके शाना बशाना खड़ी रहती है। तो सर हमने ये वो वाला फ्लेवर भी देखा और आज यही वजह है कि आज पाकिस्तान की जो पजीराई है वो दुनिया के कोने कोने तक हो रही है। हमारा राब्ता जो है ब्रिगेडियर नाज़िर से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, हम उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़िर यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि जनरल कमर ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा है कि ट्रंप और फील्ड मार्शल की जो ताल्लुकात को अगर देखा जाए, उनकी दोस्ती को अगर देखा जाए तो बड़ी मुनफरिद है और बहुत मजबूत है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने अमन के लिए सदर ट्रंप से कहा तो सदर ट्रंप अपने दोस्त की बात को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सके और उन्होंने उनकी बात मानते हुए सीज़ फायर का ऐलान किया। एक बार फिर आपको बताएंगे कि जनरल कमर ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा है कि ट्रंप और फील्ड मार्शल के जो ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो वो उनकी दोस्ती, उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। क्योंकि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब सदर ट्रंप को अमन के लिए कहा और
تو ان کی بات کو جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے اور انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا. اس حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب. سر السلام علیکم, بے شکریہ آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا. سر پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو ابھی بیان آیا ہے جنرل قمت کا, جو انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کل بھی غالباً ایک چینل پہ تھا, تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی سیز فائر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آلریڈی دی پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل ہیز ریکویسٹڈ دی امریکن پریزیڈنٹ کہ جی فار دی سیک آف ہیومینٹی اس کو آگے لے چلیں. اور آئی ایم گلیڈ کہ یہ سیز فائر ہو گئی ہے, کیونکہ فیلنگ وچ دیر وڈ ہیو بین extremely horrendous circumstances both for the Iranians and the Americans. تو اب ایک اسپیس پیدا ہو گئی ہے to find out some solution so that negotiations can take place. I think it is a very good omen. Obviously, there is no doubt in it. اچھا خلیل صاحب, کیا ہم اس وقت ایک ایسی جنگ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو فل اسکیل سے زیادہ ایک وار کنٹرولڈ ایسکلیشن میں تبدیل ہو چکی ہے؟ کیونکہ جہاں ایران اور امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو دونوں جان بوجھ کر, آپ کو نہیں لگتا کہ حد سے آگے نہیں جا رہے ہیں مگر پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, anybody who has been privy to international negotiations, تو اس میں تو یہ it is always a battle of nerves. Exactly. بیٹل آف نروز ہوتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا یہ جو پارلیز چل رہے تھے پچھلی دنوں 11 اپریل کو, جی جی, تو ورچولی دیور نیئرنگ کمپلیشن, نیئرنگ کمپلیشن, بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے. لیکن ابھی بھی جو دونوں پارٹیز کی پوزیشن ہے, دونوں دیکھتے رہے ہیں کہ who blinks first. میرا اپنا اسیسمنٹ ہے both of them wants the ceasefire کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے, although the Iranians say کہ it makes no difference but it does make the difference. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح امریکنز کے لیے بھی یہ ایک ریلیف ہے, کیونکہ اس وقت جو بحر عرب میں شپنگ ہے ان کی, they are running short of logistics. تو دونوں طرف سے یہ ایک ون ون سچویشن ہے, اور یہ ایک سپیس مل گئی ہے جس میں یہ پارلیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب یہ پارلیز دونوں کی بیٹل آف وٹس ہے, اور اٹ ہیز ٹو بی سین کہ who blinks first. ٹھیک. اچھا طارق صاحب, ہم ذرا اپنے ناظرین کو وہ شارٹ بھی سنا دیں جو جنرل قمت نے کہا ہے. تو ناظرین ذرا یہ شارٹ سنیے, پھر ہم اس کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. In many ways, when the Pakistanis were pushing hard for it, he had a hard time saying no to his friend. So the thing is, he wants a unified proposal from Iran. Of course. Abbas Hassani is saying that there's that the Americans misconstrue the regime. Is there any truth in that? Because, you know, that was in response to questions when I asked him who's in charge. Well, yeah, I think we've been misinterpreting the regime since 1979. There's a lot of discussion about the mosaic leadership inside of Iran. You never know who's really in charge other than the supreme leader. So I'm not surprised that we're hearing this, but I think that we're going to see over the next days whether there will be a second set of talks. I think کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس طریقے کے جو کامنٹس جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے لیے دیے گئے ہیں, اور یہ اوبیسلی بڑا خوش آئند ہے. طارق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی جو بار بار بدلتی ہوئی جو پالیسی ہے, ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ حملے روکنے کی بات کرتے ہیں, کبھی سخت دھمکی دیتے ہیں, کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اس بات کی علامت نہیں کہ جو واشنگٹن کے پاس اس جنگ کا کوئی واضح ایگزٹ اسٹریٹجی موجود نہیں ہے؟ کیونکہ اگر تھوڑا سا لائٹر نوٹ بات کروں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ جب امریکہ میں ظاہر دن ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے, تو یہاں پہ رات ہوتی ہے ایران میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اٹھ کے کوئی ایک بیان دے دیتے ہیں
اور پھر اس کے بعد جب ایران میں جب وہاں کے لوگ جب جاگتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ اس پر ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا یہ حلقے میں بات ہو رہی ہے کہ دونوں کے جو ہے نا سونے اٹھنے جاگنے کا ٹائم ایک ہو جائے، تاکہ وہ جو الفاظوں کا جو تبادلہ ہے، بیانات کا جو تبادلہ ہے، وہ دین ان دیر ہو جائے اور دین ان دیر اس کے ریزلٹس بھی سامنے آ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری جو اسیسمنٹ ہے، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 2019 میں. اٹ واز پبلشڈ، اٹ از اے بک میری پبلش ہے، دی بلڈ اینڈ ٹوائل، اس میں ہے یہ. اوکے. اس میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں آپ انپریڈکٹیبل تو ضرور ہے، لیکن میرے یہ اسیسمنٹ میں ہی از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ پرسن اور ویری شارپ. اور وہ جو یہ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ایک بیان یہ دیتے ہیں، ایک بیان وہ دوسرا دیتے ہیں، تو یہ ایک نیگوسیشن ٹیکٹس ہوتی ہے. ہر بندہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی علیحدہ ایک اپروچ ہوتی ہے ٹو گیٹ ان ٹو دی ایڈورسریز بیٹر سائڈ آف اٹ. تو اس میں کبھی وہ آپ ہاٹ اینڈ کولڈ پلے کرتے ہیں، تو اس میں پھر ایڈورسری کو دیکھتے ہیں کہ وہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے، تو اس میں سے پھر اپنی آپ سپیس نکلتے ہیں کہ آپ کے جو بات ہے وہ کتنی منوائی جا سکتی ہے اور کتنی نہیں. تو میرا اپنا خیال ہے یہ ایک پرپز فل ان کے جو ہوتا ہے، کبھی وہ تھریٹ دے دیتے ہیں، کبھی وہ پیس کی بات کرتے ہیں، کبھی ایگریمنٹ کی. تو دس از آل اے ٹیکٹس آف نیگوسیشن. اچھا، اگر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یو ایس اور ایران کے درمیان جو جاری پیس ٹاک ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ دوبارہ ایک کانفلکٹ لمیٹڈ اسٹرائک وار سے نکل کر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ریجنل ملٹی فرنٹ ایسکلیشن میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر یہ خدا نہ کرے یہ اٹ گوز ٹو، بٹ اٹ ول ناٹ ریمین کنفائنڈ ٹو ایران، دین اٹ ول گیٹ کنورٹڈ ٹو ریجنل اینڈ مے بی اے گلوبل امپیکٹ. ٹھیک. دوسری پاورز انوالو ہو جائیں گی. چائنیز اینڈ دا رشینز آر سٹنگ آن دا سائڈس اینڈ واچنگ اٹ، اینڈ ایوری بڈی وانٹس کہ پیس شوڈ پرویل. اینڈ دیر از ون اسپوائلر ان دا ہول گیم، اینڈ دیٹ از نیتنیاہو. And it is he who wants that the talks should not succeed, because میری اپنی assessment ہے کہ after the war he may not remain the prime minister of Israel. So اس کی اپنی بقا اس میں ہے کہ ایک ٹرموائل چلتا رہے اور اس ٹرموائل میں اس کی حکومت بھی آگے چلتی جائے. اور اس کے پیچھے آئی ایم سوری ٹو سے آ رہے ہمارے انڈین نیبرز بھی ہیں، ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ یہ سکسیڈ نہ کرے. تو دیکھیں، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اینڈ آف دی ڈے یہ ٹاکس میں سے کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے گا. چلیں، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے اس وقت جس طرح کی ڈپلومیٹک ڈورز پہ جس طرح سے سفارتکاری کر رہا ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے، اور نہ صرف ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں بلکہ پوری دنیا اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو شارٹ بھی سنوایا کہ جس طرح کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں، جس طرح کے کامنٹس دیے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے، تو یہ ایک بڑے پرائیڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.